15 محرم حرام 14 اگست بروز اتوار رات 7:45 پر بمقام قصر ابو طالب شاہی چوک غلام محمد آباد میں مجلس ذات الاعلیٰ سید حیدر حسین کاظمی صاحب اور علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور نوحہ خوانی فرمائیں گے سید فرحان علی وارث صاحب مومنین و مومنات سے شرکت کی صدا. مجلس ادابہ سلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد حسن چوک سودھوپورہ میں 13 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک رات 9 بجے منعقد ہوگی جسے علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس ماتمداری ہوگی مومنین کی شرکت کی صدا ہے. اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب سے تو مجلس ذات سے خطاب فرمائیں. مومن سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لیں, آگے کافی جگہ ہے, بآواز بلند نعروں کا جواب دیں. ایک سورہ فاتحہ دن میں سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنی مرحومی میرے مرحومی استاد سید شیخ جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويغلق ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين
مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات محمد عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی آپ کے یہاں مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اسی میں سے توفیق بند نقیر کو آپ کی خدمت میں ہر سال کی طرح ہوئی اور بھی مولانا صاحب بہترین گفتگو فرما رہے تھے کہ جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جہالیت کی موت مرا ہے۔ ہمیں اپنے امام کی معرفت کتنی ہے، سوال یہی ہے۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں ہمارے دور کا امام کون ہے؟ سنی ہو، شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حدیث تو پیغمبر کی ہے۔ پیغمبر کی حدیث جو ہے وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ جو اپنے زمانے میں اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، تو آج ہمارے زمانے کا امام کون ہے؟ امام کہتے کسے ہیں؟ امامت کا مقام کیا ہے؟ امامت کی جائے گاہ کائنات میں کیا ہے؟ امامت کا نظام کیوں ضروری ہے کائنات کے لیے؟ تو یہی سوالوں کے جواب آپ اپنے لیے خود دینا شروع کر دیں، آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کو امام کی معرفت نہیں ہے۔ ابھی ہم سے پوچھیں امام کون ہے تو آپ کے پاس یا میرے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ امام کون ہے؟ امام کا نام کیا ہے؟ امام کے والد کا نام، امام کی والدہ کا نام، امام کب پیدا ہوئے، بس یہی ہے ہمارے پاس۔ معرفت یعنی اپنے وجود کو امامت میں ضم کر دو، جتنا اپنے آپ کو ڈبوتے چلے جاؤ گے معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ کربلا امام کی معرفت کی درسگاہ ہے۔ وہ جو امام کے اطراف میں لوگ تھے کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی ہوتے آپ کے ساتھ، کامیاب ہو جاتے، یعنی وہ تھے کہ جنہیں امام کی معرفت تھی، ورنہ دنیا ان کے لیے بھی ویسی تھی، ان کے لیے بھی چمک تھے، ان کے لیے بھی شہرت تھی، ان کے لیے بھی جان کا خوف تھا، لیکن کیونکہ وہ اپنے امام کو پہچان گئے تھے اسی لیے انہیں کوئی ان کے قدم سے ہٹا نہیں پایا۔ عزیزان محترم، بہرحال اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہر روز کیا معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تین حالتوں سے خالی انسان نہیں ہے۔ یا انسان رشد کر رہا ہے یعنی اوپر جا رہا ہے، یا انسان رکود کی حالت میں ہے، راکد ہے، یعنی نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے آ رہا ہے، کھڑا ہے، یا پھر انسان سکوت کر رہا ہے نیچے کی طرف۔ یہ تین حالتیں ہیں انسان کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم رشد کر رہے ہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں، یا راکد ہیں، نہ اوپر جا رہے ہیں نہ نیچے آ رہے ہیں؟ جو راکد ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ تو گزر رہا ہے، وقت تو گزر رہا ہے، اور آپ وہیں کھڑے ہیں تو نقصان کریں۔ آپ اپنی گاڑی کو حرکت نہ دیں، کھڑی رہے سگنل پہ، پیچھے والے کیا آپ کا حل کریں گے؟ دائیں بائیں آپ کا حل کیا کریں گے؟ اگر رکا ہوا ہے، نہ یہ کلاس میں بچہ پاس ہوتا ہے نہ یہ فیل ہوتا ہے، ہر سال اپنی ہی کلاس میں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ راکد ہے۔ ایک سال بچہ گر جاتا ہے، فیل ہی ہو گیا، لیکن ایک اچھے نمبروں سے ہر سال پاس ہو رہا ہے۔ ایسا ہے، ہم اپنے آپ کو زندگی میں دیکھیں، ہم کہاں ہیں؟ دو راستے ہیں رشد کے۔ میں بہت زیادہ توقع ہوں، میں خود ایک مجلس کی تیسری مجلس ہے، تبارک خدا میں طاقت توانائی دے، عزیزان محترم صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہر انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے عزاداری کرنا، یہ امام خود کروا دے، ورنہ ہمارے اختیار میں کہاں آدمی کر سکتا ہے، کہاں آدمی اتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں جو اتنا فاسٹ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے،
آج انسان سوشل میڈیا پہ 40-50 سیکنڈ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا. گھنٹہ گھنٹہ کون بیٹھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کا برین تحمل اور برداشت نہیں کرتا، اسے جلدی جلدی چاہیے سب. تو سوشل میڈیا بھی ایسی ہو گیا ہے، 40 منٹ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ریل سب ایسی ہے نا، چھوٹی چھوٹی سی ہے. ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس. انسان کا ذہن برداشت نہیں کرتا کہ تو وہ اتنی دیر کون دیکھے گا. بچے کو 4 نصیحتیں کریں اٹھ کے چلا جاتا ہے. اتنی دیر کون صبر کرے گا آپ کی بات سننے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک ہجان کی کیفیت ہے معاشرے میں. معاشرے میں اضطراب پایا جاتا ہے، اسٹریس میں ہے، جلدی جلدی کر رہا ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا اور سکون کو ڈھونڈ رہا ہے. سکون کہاں ملے گا؟ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے. اللہ کا ذکر ہے. قلب اطمینان تب پائے گا جب تم ذکر الہی کرو گے. یہ دنیا کی چیزیں تمہیں اطمینان نہیں دیں گی، اور پریشان کریں گی، اور ٹینشن ڈالے گی، اور مشکلات میں ڈالے گی. اطمینان چاہیے. باوضو ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرو. خدا خود تمہارے قلب پر اطمینان اتارے گا. دنیا کی کوئی دوائی، آپ ڈپریشن کی گولیاں کھائیں، آپ نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، کیا دماغ آف کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی آن ہوتا ہے پھر مصیبت شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا ذکر انسان کو زندگی کے ہر حالات میں کھڑے رکھتا ہے. آپ بہت بڑے عالم دین تھے اور عید غدیر کا دن تھا، گھر میں جشن تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں، اہل بیت کے غم میں غم. پتہ چلا کہ گھر سے کہ بیٹا جو ہے وہ جو کھانا لا رہا تھا، پاؤں اس کا سلپ ہوا، حوض میں گرا، مر گیا. گھر میں جشن ہے، بچہ مر گیا. مہمانوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا بچہ مر گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی خوشی ہو رہی ہے. اطمینان. جب سب چلے گئے، تھوڑے سے رہ گئے، کہا رک جاؤ، بچے کی تدفین کرنی ہے. اطمینان. یہاں موبائل کھو جائے آپ کا، پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا اطمینان ہے. انسان لگتا ہے موت آ گئی، روح نکل گئی انسان کی، موبائل نہیں مل رہا تھوڑی دیر. انٹرنیٹ نہ چلے، ڈیٹا بند ہو گیا، عاشورہ میں موبائل نہیں کام کر رہے، ایسی پریشانی جیسے پوری دنیا کے کنٹینر اسی کے انتظار میں انتظار ہے. اضطراب ہے. مگر یہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا. میں اپنے آپ کو آپ کو نہیں کہہ رہا. آج قرآن کی کتنی آیتیں پڑھی میں نے، کتنا میں نے خدا سے کلام کیا، آج مجھے پریشانی ہوئی کیونکہ میں اس سکون کو نہیں ڈھونڈ رہا. میں دھوکے میں ہوں. میں ظاہری دنیا کی لذتوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. کیسے انسان آج کے دور میں اپنے آپ کو سمجھے؟ بس ایک جن جو ہے وہ جملے آپ کی خدمت میں 2 راستے ہیں علماء بیان کرتے. ایک سیر و سلوک کا راستہ ہے. سیر اور سلوک یعنی وہ راستہ کہ جو قدم بقدم انسان کو روحانیت کی طرف لے کے جائے. یہ جب تک انسان معنویت میں اپنے وجود کو کھولے گا نہیں، اسے اطمینان نہیں آتا. نمازیں بھی وہ ٹکرے مار رہا ہے، مولانا صاحب پریشانی ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، اطمینان نہیں ہے، پریشانی ہے، کیونکہ اندر نور نہیں آیا. نور کیسے آئے گا؟ جب انسان معنویت کے دروازوں کی طرف پڑے گا، اس راستے پر چلے کہ جو راستہ آہستہ آہستہ اس کے لیے دنیا کو کم آخرت کو زیادہ کھولتا ہے. اور یہ راستہ ہے. ایک آہستہ 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 ایک جذب ہونے کا راستہ ہے کہ ایک ہی دفعہ نور کی تجلی پڑے اور انسان جذب ہو جائے. مثال کے طور پر آپ بیابان میں ہیں، اندھیرا ہے، شہر نہیں ہے، گاؤں دیہات ہے، درمیان میں کوئی روشنی،
اور بارش کے موسم ویسے بھی چل رہا ہے، اچانک سے بجلی کڑکے چمکے، کیسے ہوتا ہے؟ ایک دم روشنی ہوتی ہے، ایک دم روشنی ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی تجلی قلب پہ چاہیے جو ایک دم پڑے اور انسان کو روشن کر دے، اور اس کے لیے انسان بہرحال اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر آئے، خدا کی طرف پڑھے، خدا کو سمجھے، خدا کے رسول کو سمجھے۔ کیوں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے؟ کیوں پروردگار نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے اولیاء کو بھیجا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام کربلا آئے؟ کیوں اپنے بچوں کو لے کر آئے؟ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہی لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے، یہی خدا کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے، قلب روشن ہو جائے گا۔ انسان اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنے باطن کی اسے فکر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار نے یہ دو راستے انسان کو دیے، بہرحال انسان یہ تو جذب ہو جائے۔ انسان اپنی کئی زندگی میں تھا مصروف، زندگی میں جھٹکا آیا، حادثہ ہوا، خدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کئی لوگ آپ کو زندگی ملتے ہیں، بھائی کیسے ہو گئے؟ بڑے پرہیزگار ہو گئے، بڑے اچھے ہو گئے، بڑی عبادت ہو گئی ہے، کہتے ہو کہا بس ایک حادثہ آیا زندگی میں۔ بڑے لوگ ہیں زندگی میں، لوگوں کے ساتھ بڑے حادثے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان توجہ کرتا ہے، بعض اوقات توجہ نہیں کرتا، اور اگر خدا انسان کو چھوڑ دے تو پھر انسان کبھی بھی صحیح نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جسے قرآن میں پروردگار، جب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا؟ پروردگار میں تیرے تجلی کو، نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، کہا بھائی پروردگار کلیم اللہ ہے، اصرار کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، دکھائیں۔ قرآن کہتا ہے جا موسیٰ آئے، موسیٰ خود گئے ہیں، موسیٰ نے خود کہا پروردگار مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ آئے، موسیٰ گئے، منتخب کیا، اپنی قوم میں سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ ایک تجلی پڑی کوہ طور کے اوپر اور خاک ہو گیا سب، اور جو لوگ ساتھ تھے وہ مر گئے، برداشت نہیں کر پائے۔ حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ یہاں خود ملاقات چاہتے تھے، لمیقاتنا، یعنی ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ ملنا چاہتے تھے، تم نبی ہے ظاہر ہے، عزیزان محترم۔ اور یہاں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آئے، ملاقات ہو، تجلی پڑی، معاملہ آپ کے سامنے، پھر خدا کی بارگاہ میں پروردگار ان کو زندہ کر دے، ورنہ قوم بولے گی میں نے مار دیا خدا کی بارگاہ، تو زندہ کیا ہوگا خدا۔ بہرحال وہ داستان اپنی جگہ، لیکن یہاں تمنا کر رہا ہے اللہ کا نبی کہ پروردگار میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ اور وہاں ایک اللہ کا محبوب ہے جسے پروردگار کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو خود لے کے گیا، آیا نہیں، کہا نہیں، میں خود لے کے گیا معراج پر، اور اس مقام پر کہ جہاں پر حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائے گی۔ اور وہ اپنے خالق کے ساتھ اتنے قرب میں، قرآن کہتا ہے کہ جسے دو کمانوں کے کونے مل جاتے ہیں اتنا قریب۔ اب یہ بہرحال ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، علماء اکرام نے تفسیر میں بہرحال اس کو بیان کی، ہم تو صرف لفظوں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا خدا سے ملاقات عزیزان محترم ضروری ہے۔ مولانا صاحب نے آخر میں قرآن سورہ فجر کی آیات کی تلاوت کی، یا ایھا النفس المطمئنہ، ہے اطمینان پانے والے نفس۔ کیا ہے اطمینان پانے والے نفس؟ راضیۃ مرضیہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی ہم بھی تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی۔ وہ یہ رضایت کا مقام، یعنی بندہ بھی راضی ہو خدا سے۔ بندے تو چلو راضی ہو ہی جاتے ہیں، مگر رب راضی ہو بندے سے،
کتنا بڑا مقام ہے عزیزان والا. یہ ہماری زندگی میں ہے. کیا ہم اپنے پروردگار کو راضی رکھتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار راضی رہے؟ پروردگار کیسے راضی رہے گا؟ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. ایک صلوات پڑھ کر ان کے درجات کی بلندی کے صلی توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا. توحید کا پہاڑ. آتش آتش پیاس پیاس. کتاب کا نام بھی جو پہلے پرنٹ ہوئی ان کی، اس کا نام بھی آتش ہے. الاتش یعنی پیاس. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ اپنی آخری زندگی ٹھنڈا یخ پانی پیتے تھے برف ڈال کے. کیوں؟ کیونکہ پیاس اتنی زیادہ تھی، پیاس بجھتی نہیں تھی. اور کہا کہ بابا کا سینہ سیاہ ہو گیا تھا پیاس کی شدت سے. تو کہا کون سی شدت تھی، کون سی پیاس تھی؟ کہا لقاء اللہ کی. جب دنیا سے گئے تو پیاس بجھ گئی. خدا سے ملاقات کی پیاس تھی. کیا ہماری زندگی میں یہ پیاس ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سے ملیں؟ ہمیں تو بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے. کبھی کسی کو منسٹر سے ملنا ہے، کبھی کسی کو افسر سے ملنا ہے، جس سے کام پھنسا ہوا ہے اس سے ملنا ہے، جبکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. سب محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ. خدا قرآن میں کہہ رہا تم سب محتاج ہو. اور ہم ایک دوسرے سے کہ میرا کام کروا دے گا، یہ میرا کام نکال دے گا. ٹھیک ہے انسان ہے، لیکن انسان ان وسیلوں پہ کہ جو خود محتاج ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے، ان کے آگے جھکتا ہے، ان سے ٹائم لیتا ہے. اور وہ کہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس سے ملنے کا ٹائم وہ تو ایسا ہے ہی نہیں. ہم جیسے لوگ، ہم تو اللہ معاف کرے آج کل تو لوگ ہم سے بھی ناراض رہتے ہیں، لیکن ہم بھی کیا کریں، کون سا ملنے کا ٹائم نہیں. ابھی انسان ناقص ہے، انسان محدود ہے. انسان نہیں، انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے. وہ اولیاء خدا تھے، وہ انسان کامل تھے کہ جنہوں نے ہماری ہدایت دی اور ہم ان کے راستے بڑھا. خدا سے ملاقات کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. وہ تو کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، بس تم پلٹ گئے نا. یہ تو ہماری مسجدیں ہیں، ابھی کھلیں گی ابھی بند ہوں گی. یہ اس کی مسجد ہے جو اس کے اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے. اللہ کے گھر میں نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ صبح ہے نہ شام ہے پروردگار کے لیے. بس تم خدا کی بارگاہ میں آؤ. خدا دعائے کمیل کی جا سری اور رضا، جو سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، فلاح کی طرف. اگر میں اذان ہو رہی ہے اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کسٹمر آیا ہوا ہے، اس کسٹمر کو کس نے بھیجا ہے؟ کون ہے جو اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں میں ذرا پہلے کر لوں، کہیں کام نہ رہ جائے. کیسے کیسے لوگ تھے جانے. مطلب وہ ایک شخص جو قصاب تھا، منازل الاخرہ کتاب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو قصاب تھا، اور بہرحال جب اس نے دعوت دی لوگوں کو، اور مشہور واقعہ ہے وہ، ایک قبر میں کسی کو دفنانے گئے، شب جمعہ ہے، بہرحال برا نہیں ہے کہ واقعے کو تکرار کیا جائے. کچھ لوگ قبرستان میں دفنانے گئے کسی کو، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر سے آواز آئی، فلانے دن آنا، میں تمہارا میزبانی کروں گا. اب یہ بھاگ گئے، گھبرا گئے. انہوں نے بولا اس کا مطلب ہے ہمارا مرنے کا ٹائم آ گیا ہے. جب قبر بلا رہی ہے اس کا مطلب ہے نا. انہوں نے اپنا پورے ہفتے میں اپنا کام وام ختم کیا، دیکھا موت تو آئی نہیں رہی. بس چلو بھائی قبرستان چلتے، شاید کوئی معاملہ ہو. دیکھے قبرستان میں، دیکھا تو قبر کھلی بھی ہے. یہ اندر گئے، دیکھا تو باہر بڑا خوبصورت پھول اور جوان خوبصورت شخص.
اس نے بڑی ان کی پذیرائی کی، بڑا اچھا کھایا پلایا. ابھی کون ہو تم؟ کہا میں، مجھے نہیں پہچانا. کہا میں تمہارے محلے میں جو کسائی تھا. کہا مگر تمہارا رنگ، تمہاری شکل، کہا خدا نے مجھے یہاں پر ہر چیز بہتر دی ہے. کہا کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ تو جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں وہاں ایک چیز. کہا کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا. اگر میرے دکان پر میرا مشتری، میرا کسٹمر آیا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا میں سارا گوشت خریدوں گا، میں کہتا تھا نہیں ابھی نہیں، ابھی نماز کا ٹائم. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. وہ کہتا میں نہیں خریدتا تھا. جاؤ نماز کا وقت ہے. خدا کو سجدہ کرنے دو. جو رازق ہے، رازق وہ ہے، وہ وسیلے بناتا ہے. لیکن ہم دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہیں، دنیا سے ٹائم، دنیا سے یہ. پہلے اس کی بارگاہ میں جائیں، اس کی بارگاہ میں کھٹکھٹائیں، پھر جس کو اس نے وسیلہ بنایا ہے ان کی بارگاہ میں جائیں. ان وسیلوں کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں پہنچے. وہ آپ کے لیے کائنات کھول دے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو دو لوگوں کی تعبیر خواب کی زندان میں، ایک دار پہ لٹک گیا، ایک جو ہے وہ فرعون جو تھا اس زمانے کا، اس کا کیا بن گیا؟ اس کا جو ہے وہ ساتھ اس کو خدمت گزار، اس کو شربت پلانے والا. اسے یہ کہا حضرت یوسف نے کہ جب جاؤ تو اپنے مالک کے پاس جا کر مجھے یاد رکھنا. بس یہ جملہ کہا. پروردگار کو پسند نہیں آیا. پروردگار حالانکہ نبی ہے، معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتے، خطا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال در کے اولا ہوتا ہے. کہا یوسف سمندر کی تہ دکھائی. سمندر کی تہ میں پتھر دکھایا، پتھر شکاف دیکھا، ایک کیڑا ہے. پروردگار نے کہا یوسف اس کیڑے کو بھی میں رزق دے رہا ہوں. صلی اس کو میں کیڑا، اس کیڑے کو میں دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے. کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ زندان میں ہیں؟ آپ نے مجھے کہا 7 سال زندان ایکسٹینڈ ہو گیا. 7 سال اور رہے حضرت یوسف زندان میں. بہرحال یہ تو خدا کی حکمت ہے. خدا یوسف کو زندان میں عزیز مصر بنانا چاہتا ہے. یہ زندان نہیں ہے، یہ قرب الہی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بڑے قریب ہے. خود حضرت یوسف نے کہا تھا پروردگار سے. کیا کہا تھا؟ جب مصر کی عورتیں اور زلیخا یوسف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، خود حضرت یوسف نے کہا پروردگار مجھے اس سے بہتر ہے تو مجھے زندان میں ڈال دے. جوانوں کے لیے جو حضرت یوسف کا خدا تھا، ہمارا بھی وہی خدا ہے. آج اگر یہ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ڈرامے، یہ چیزیں، یہ آپ کے نفس کو برباد کرنے کے لیے ہیں، تو آپ بھی خدا کی بارگاہ میں گئے. اے پروردگار جس نے یوسف کو بچایا مجھے بھی بچا لے پروردگار. اس کی بارگاہ میں متوجہ تو ہو، توجہ تو کریں. وہ آپ کو بچائے گا، کیوں نہیں بچائے گا؟ جو اس کی پناہ میں گیا ہے وہ اسے نہیں چھوڑتا. ہم تو اسے نہیں بھی مانگتے تو بھی وہ ہمیں اپنے آغوش میں رہی ہے. ایک لمحے اس کی رحمت ہٹ جائے انسان. روایت میں وہاں پڑھ جا رہا ہوں، اگر خدا ہماری اصلی شکلیں لوگوں کو دکھا دے، مجھے آپ کی شکل، میری شکل آپ کو نظر آئے، روایات کہتی ہیں ہم ایک دوسرے کو دفنائیں گے نہیں. کہا یہ اندر سے ایسا ہے، ہم دفنائیں گے نہیں. یہ خدا کی رحمت ہے جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. پروردگار ہے، اس سے ملاقات کریں، اس سے بات کریں. لا الہ الا اللہ کی خاطر امام حسین جوان کو لے کر کربلا ہے، بچوں کو لے کر یہ رہے، باقی حسین رہے نہ رہے.
دین باقی بچ جائے، حسین کے ٹکڑے ہو جائیں. دین آزاد ہو، چاہے حسین کی اولاد، حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں اسیر ہو جائیں. دین آزاد ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں. کربلا کا ایک درس حریت کا، آزادی کا درس ہے. 14 اگست آنے والی ہوگی انشاءاللہ. آزادی ہے. کیا ہم آزاد ہیں؟ آزاد وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے. یہ آزادی ہے. نہ کہ انسان خواہشات کا غلام ہو، نہ کہ انسان آرزوؤں کا غلام ہو. انسان کی خواہشات آرزو سے آزاد نہیں رہنے دیتی. ہر وقت گرفتار ہے، ہر وقت الجھا ہوا ہے. اسی دنیا میں ہم نے راستہ بنانا ہے. مرنے کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی پلٹ کے نہیں. قرآن کی آیتیں ہیں، یہ حسرت کھائیں گے، یہ کہیں گے کہ کاش خدا میں واپس بھیج دے. دنیا میں جو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے وہ دنیا میں عبادت کے لیے آنا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا اذن دیا ہوا تھا. اپنی والدہ حضرت مریم جب دنیا سے گئی تو انہوں نے اپنی والدہ کی روح کو بلایا اور ماں سے پوچھا، ماں آپ دنیا میں آنا چاہیں گی؟ کہا ہاں میں دنیا میں آنا چاہوں گی. کہا کیوں؟ کہا میں گرم دنوں میں روزے رکھوں اور سرد راتوں میں عبادت کروں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خدا کی عبادت میں لذت کتنی ہے. کیا ہمیں خدا سے ملاقات کیا ہے؟ ہمارے پاس اور ہے کیا خدا سے ملاقات؟ دو ہی آپشن ہے ہمارے پاس. ایک یہ ہے کہ یا تو ہم خدا سے گفتگو کریں یا پھر خدا ہم سے گفتگو کرے. دو ہی چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں آسان ہیں. یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہے؟ خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، کلام الہی ہے. کیا ہم کتنی دن میں کتنی دیر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے گفتگو کرے؟ اللہ اے جوان، آج ہم نامحرموں سے گفتگو کرتے ہیں. آج ہم نہ جانے سوشل میڈیا میں کیا کیا کرتے ہیں. کتنا اپنا وقت دنیا جہان کی چیزوں کو دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں. مگر ہمارے پاس 5 منٹ نہیں کہ ہم قرآن کھولیں اور یہ کہیں پروردگار ہم سے گفتگو کر. تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی اور روز قیامت میں تو تیرے سامنے حاضر ہوں گا. تو مالک یوم الدین ہے، تو مجھ سے گفتگو کر پروردگار. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ قرآن کھولتے تھے ہر دفعہ قرآن کی آیتیں انہیں الگ معنی دیتی تھی، لیکن مانوس ہونا پڑتا ہے. قرآن سید الشہداء سر نیزے پر ہے مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت ہے. اللہ اکبر. ہم کھو گئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور جب ہمیں ہو کہ ہم خدا سے گفتگو کریں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہم اپنی نمازوں میں دیکھیں خدا سے گفتگو کیسی کرتے ہیں. آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو تو کیا میں آپ کی بات سنوں گا؟ یا پھر میں کہوں گا یہ مجھے اہمیت ہی نہیں دے رہے. اس آگے لگتا ہے بہن مجھے چھوڑے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں اپنے گھر میں، میں اپنی بچی، میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، میری بیٹی مجھ سے بات کرتی ہے اور میں کسی کو جواب دے رہا ہوں. یہ کوئی میری بیٹی مجھے کیا کہتی ہے؟ کہتے آپ مجھے توجہ نہیں دے رہے. بچی ہے، یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. بابا اس کو رکھے، موبائل کو نیچے رکھے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں. بچہ محسوس کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں گھر میں؟ یہ تو ہے کتنا سامنے والا انسلٹ فیل کرتا ہے کہ اس کو آپ عزت نہیں دے رہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے؟ ہمارا دھیان نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ادھر 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 ادھر. یہ مال اس کو دینا تھا، وہ مال اس سے لینا تھا، اس کسٹمر سے پیسے نہیں لیے، اس کسٹمر کو پیسے دینے.
اس کا ادھار اتنا ہے، اس کا چیک اتنا ہے، اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. نماز ختم ہو گئی، پھر سوچتے ہیں دوسری رکعت میں سوچ کیا رہا تھا، تیسری رکعت میں ہاں یہ سوچ رہا تھا تو تیسری رکعت تھی. اللہ، خدا سے گفتگو ہے ہی نہیں. سجدے میں جائیں، تنہائی میں، خلوت میں. 5 منٹ سجدہ ہے پورے ہفتے میں. 5. شکر اللہ، شکرن 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 شکرن. عرفہ کو دیکھیں آپ، گھنٹوں گھنٹوں سجدے. ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 350 دفعہ ذکر سجدے کے اندر. آیت اللہ جواب بولے گی تبریز سجدے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور کمر پہ اتنی برف جم گئی، مگر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عزیزان محترم، اپنی زندگی میں ذکر کو ڈھونڈیں. بہرحال جب تک زندہ ہے خدا نے توفیق دی، زندہ ہے. بہرحال میں زیادہ آپ کو رحمت نہیں دوں گا، خدا ہمیں توفیق دے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے اٹھے اگلی سانس بند. جس زندگی کی وفا کا پتہ نہ ہو اور انسان اس سے وفا کرے، زندگی کو وفا کہاں کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام نہ کریں، کھائیں نہیں، کچھ نہ، سب کریں، لیکن تیار رہیں کہ کبھی بھی آئے کی آواز کہ اب تیار، چلو چلو. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، روایات ہے، کیا پوچھا؟ زندگی کیا ہے؟ کتنی بڑی زندگی ہے حضرت نوح کی؟ 2500 سال ہے. پوچھا، روایات بتاتی ہیں کتنی زندگی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ بس وقت پورا ہو گیا. کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. روایات کہتی ہیں حضرت نوح سے پوچھا زندگی کتنی تھی؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام تھی بس. 2500 سال. ہماری تو 50-60 سال بھی زندگی نہیں ہے جانے مطلب. بس استغفار کر کے سنو. باپ وضو سوئے، نہیں پتا صبح اٹھے یا آدمی. کربلا ایسا ذکر ہے جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے. شب عاشورہ بھی امام نے سجدے کیے ہیں. شب عاشورہ امام نے قرآن کی تلاوت کی ہے. اسی ذکر کو امام نے زندہ رکھا. ہمیں بھی اسی ذکر کو زندہ رکھنا. یہ ذکر ہے جو کہ ہمیں، اگر یہ آج امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا تو ہم لوگ کہاں یہ ذکر کرتے رہتے. حاج منصور بہت بڑے مداح تھے، مرثیہ قوم تھے عراق میں، اور ان سے لوگ کہتے تھے کہ آپ وہاں سے تہران آئیں اور یہ جو خاص عزاداری ہے یہ یہاں پہ بھی شروع کریں. جاتے نہیں تھے اپنی زندگی میں. خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. امام کو خواب میں دیکھا. امام نے کہا آج منظور وہاں جائیں اور عزاداری کی. چلے گئے. امام کا سننا تھا، چلے گئے. آخری زندگی کے وقت ہیں. حسین جگتا بہت بڑے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ملنے گیا ان سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چند دنوں پہلے میں شدید بیمار تھا، بخار، اور بخار میں انسان کو پیاس لگتی ہے. پیاس کی شدت نے غلبہ کیا. میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو بلایا. ایک فاطمہ ہے، ایک راضیہ ہے، ایک مرضیہ. میں نے کہا فاطمہ پانی لا دو.
میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائی. میں نے کہا راضیہ، کہا دیکھا کہ وہ نقاب پوش بیوی اور آگے بڑھی. میں نے کہا مرضیہ، تو آواز آئی حاج مرزو ہم آ گئے ہیں نا. حاج مرزو کہتے ہیں بیوی میں جانتا ہوں کہ آپ آئی ہیں، مگر میری جرت نہیں میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پانی پلائیں. بیوی فرماتی ہیں حاج مرزو تم نے ساری زندگی تو ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، یہ لو پانی. تو پانی نکالا، پانی. پھر بیوی فرماتی ہیں حاج مرزو ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزو نے کہا بیوی ڈاکٹروں نے بیماری کی وجہ سے منع کیا ہوا ہے کہ مصائب نہیں پڑھنا، لیکن بیوی آپ حکم کریں، آپ جو کہیں میں کس کے مصائب پڑھوں گا؟ عزاداران ماں جانتی ہے اپنے بیٹے کا غم، سارے غم ہیں، لیکن ایک مصیبت کربلا میں ایسی تھی جس نے امام حسین کے لیے بھی معاملہ سخت کر دیا. سارے بدن امام اٹھا کر لائے مگر ایک چھوٹا سا بدن بھاری ہو گیا. بی بی نے کہا حاج مرزو علی اصغر کے مصائب پڑھو. علی اصغر کی خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا بے اولادوں کو اولاد صالح دے. باب الحوائج ہے علی اصغر، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے. آج ساری روحیں کربلا میں ہیں. آج انبیاء کی، اولیاء ساری روحیں آج کربلا ہوتی ہے کیونکہ زیارت امام حسین ہے. ہمیں بھی اگر زیارت کرنی ہے کھلے آسمان میں 3 دفعہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زیارت ہو گئی. عزاداران محترم آج مرزوق نے باب الحوائج کے مصائب پڑھنا شروع کی. عزاداران آپ نے سنا مولانا صاحب وقت آیا امام حسین تنہا ہے، دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اینا اینا مسلم ابن حکیم، مسلم کہاں ہو؟ ہانی ابن عروہ کہاں ہو؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. کیسے جواب دیتے؟ بکھرے پڑے ہیں یہ پھول دشت کربلا میں. لیکن دیکھا خیموں میں کوہرام مچ گیا. امام نے کہا نا کہ حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خیموں میں شور مچا. امام آئے، امام نے کہا بھی میں زندہ ہوں، آپ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو کسی آغوش میں چین نہیں آ رہا، بے تاب ہے یہ بچہ، بے چین ہے یہ بچہ. عزاداران محترم امام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. جیسے ہی آغوش میں لیا علی اصغر خاموش ہو گئے. گھر والوں نے کہا ہوگا کہ علی اصغر پیاسے ہیں، اس کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے. امام حضرت علی اصغر کو لے کر نکلے. چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی پانی پینے گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اس لیے تو امام حسین نے کہا تھا اپنی بچی کو، بیٹا میرے شیعوں کو میرا پیغام دے دینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. عزاداران محترم حسین اپنے بچے کو لے کر اونچائی پہ پہنچے. کہا اے اشقیاء کے لشکرو، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں بچے پر تو رحم کرو، بچے کو پانی پلا دو. عزاداران محترم اس سانحے کو دیکھ کر فوج میں گریہ شروع ہو گیا، رونے لگ گئے. عمر ابن سعد نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے گا. کہا حرملا خاموش کر دو علی اصغر کی مسکراہٹ کو. حرملا کا وہ ایک تیر جو چند تیروں میں سے تھا، اللہ اکبر، ایسا آیا کہ مقاتل کہتے ہیں
ایک ہوتا ہے ذبح کرنا. مجھے معاف کریں بیوی سیدہ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کے ظاہر سخت ہے، بڑا مسائل پڑھنا آسان نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ذبح کرنا. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. یعنی خنجر یا دھار والی چیز اس کی گردن میں ڈالی جاتی. مقاتل میں بیان ہوتا ہے علی اصغر کو نہر کیا گیا، تیر آ کر علی اصغر کی گردن پر لگا. علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گئے. نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس وقت میری آنکھوں میں میرے بابا کی آنکھیں ہوں. وقت کا امام زیارت نائیہ کے جملے ہیں. وقت کا امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو اس بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا. حضرت آران محترم امام نے حضرت علی اصغر کے خون کو آسمان کو کہا، آسمان نے نہیں لیا، زمین نے نہیں لیا. امام نے غربت میں خون علی اصغر کو اپنے محاسن پر لگایا. اب اس ننھے سے بچے کے بدن کو لے کر اب مولا کہاں لے کر جائے؟ ارے ماں خیمے میں انتظار کر رہی ہے، میرا بچہ پانی پینے گیا ہے. ارے سلام ہو اس ماں پر جو کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھ پائی. ارے کس طرح وہ خیمے کے اندر علی اصغر کا انتظار کر رہی ہوگی. میرے مولا نے ایک قدم آگے بڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے نہیں بڑھتا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر ایک قدم آگے بڑھایا. نہیں پتا چلتا کہ خیموں میں جائے یا نہ جائے، کہیں ماں نہ مر جائے. عزیزان محترم امام خیموں کے پیچھے گئے، اپنی تلوار کے خلاف سے ایک ننھی سی قبر بنائی. علی اصغر کو نہ جانے کس طرح تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا ہوگا. امام حسین سے اٹھا نہیں گیا. آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے محترم نہ جانے امام حسین کیسے کھڑے ہوئے ہوں گے، کس طرح امام نے آگے جو ہے وہ جنگ لڑی. وقت روزے عاشورہ کا گزر گیا. کہتے ہیں کہ جب شام غریبہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدن کم ہے. انہوں نے بدن گننا شروع کیے. ارے ظالموں نے سروں کو بدنوں سے اتارنا شروع کیا. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. ارے وہ ماں جانتی ہے جس کے ننھے سے بدن کو بچے کے رات کے اندھیرے میں نیزوں کے ذریعے سے دشت کربلا سے نکالا ہوگا. نہیں پتا کس طرح نکالا. بعض کہتے ہیں کہ ارے یہ بدن تھا کہ جب امام کا لاشا پامال ہوتا تھا تو بدن اٹھ کے اپنے بابا کے پاس آتا تھا. آزاداران محترم یہ بچہ کئی دفعہ شہید ہوا. ارے قیامت تو یہ ہوئی کہ کہتے ہیں کہ ننھے سے بدن سے سر کو کس طرح جدا کیا. ہائے رباب، ہائے رباب دیکھتی رہی. پھر رباب بھی کبھی سائے تلے نہ بیٹھی. ارے وہ چھوٹی سی بہن نے پھر پانی جب بھی دیکھا کہتی ہے علی اصغر بھیا ارے پانی مل گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے علی اصغر کا واسطہ باب العوائد ہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار کرو. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، علماء کرام، کلام پرسیہ پڑھنے والے، جتنے بھی بہرحال بانیان مجلس ہے، اس مجلس کو ادا کرتے ہیں، جو جو اپنا کردار ادا کرتا ہے، جو جو اپنی نوکری دیتا ہے. پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، ان سب کے مظلومین کی مغفرت فرما. ان کے لیے قبر میں جو ہے وہ آسانیاں فرما. اہل بیت کے ساتھ انہیں محشور فرما. ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے روشن فرما. ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرما. ان کے آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما.
اہل آنے محلہ، اہل آنے جگہ، سنی شیعہ سب کو اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہماری عاقبت کو خیر عطا فرما. ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی کہا ہے التماس دعا ہے، ایک جوان ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہے، دوست نے ان کی والدہ کے لیے کہا ہے. حاضرین میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مریض، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، میرے بھی رشتہ دار مریض ہیں. پروردگار ان سب کو پروردگار امام سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں. پروردگار تجھے اسیران کوفہ اور شام کا واسطہ جلد سے جلد انہیں اپنے گھر والوں سے ملاقات عطا فرما. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے 14 اگست آزادی کا دن آ رہا ہے. پروردگار اس وطن کو حقیقی آزادی عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و ماتم حسین. آ جاؤ